اچھا آگے پیچھے دو واقعات بیان کیے گئے ہیں. بنی اسرائیل گھوم رہے ہیں جب وہ بحر احمر سے باہر آئے نکلے اور فرعون ڈوب گیا. اللہ نے فرمایا ارض مقدس میں چلے جاؤ، فلسطین میں. انہوں نے کیا کہا؟ اتنے بدماش ہیں یہ، دیکھو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس میں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، بھٹک رہے ہو، اب تو کوئی گھر نہیں ہے تمہارا، چلے جاؤ ارض مقدس. کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، قالوا یا موسیٰ، وہی بدتمیزی، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو قومن جبارین رہتے ہیں، بڑے موٹے تازے اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں. تو اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، جب وہ بھاگ جائیں پھر ہم لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنے بڑے بزدل، اتنے بزدل. اللہ نے فرمایا تمہاری اس بزدلی کی وجہ سے تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہو. قال فإنها محرمۃ علیہم، یہ ارض مقدس حرام ہے تمہارے اوپر. کتنا؟ 40 سنہ، 40 ایئرس، 40 سنہ، 40 سال تک بھٹکتے رہو تم. تمہیں گھر نہیں ملے گا، رہنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. یہ وہ ارض مقدس ہے. یہ فلسطین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ارض مقدس سے مراد فلسطین ہے جی. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. زمین میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو. تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا. اللہ نے کہا تھا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا عہد توڑا انہوں نے بزدلی کی وجہ سے، اور اس نے قتل کیا. مان بعد واقعہ ہے. دیکھو محرمۃ علیہم کو وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ایک نے عہد توڑا طیش میں آ کر کے، جس کو تہور کہتے، طیش میں آ کر کے بھائی کو مار دیا. اور ایک نے اللہ کا عہد توڑا وہ بزدلی کی وجہ سے جی. تو بزدلی بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور تہور اور طیش میں آ کر کے کوئی کام کر جانا یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں. لہذا دونوں چیزوں سے دور رہا جائے. جوش میں آ کر کے کوئی کام نہ کیا جائے، اور بزدلی کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا جائے. جی جی. کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب. میں عاجز ہو گیا کہ اس کوے جیسا نہیں ہو سکا. اس کوے جیسا نہیں ہو سکا بولتا ہوں. عجزت ان اکون مثل هذا الغراب. جی کوے، اس کوے جیسا نہیں ہو سکا. اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور اس کی ہر بات پیاری ہے. ایک انگریز نے ایک بدو سے پوچھا، عرب بدو سے، کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ بولے ارے اللہ کو ماننے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا. اللہ کو کیسے کوئی نہیں مان سکتا؟ اللہ کو مانتا ہوں. بولے تیرے اللہ کی کوئی صفت ہو تو بتا. اب بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جواب اس کا ایسا ہے بڑے بڑے کالج کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں دے سکتے جی. اس نے کیا کہا؟ میرا جو معبود ہے اس کی ایک صفت ہے، سنڈاس نہیں کرتا ہے. بات بالکل صحیح ہے. قرآن حکیم نے اس کو دوسرے انداز میں کہا ہے کہ تم مریم کو اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو. کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ نہیں بتایا دونوں سنڈاس کرتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قضائے حاجت ہی تو ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کا نفیس انداز ہے گفتگو کا. قرآن حکیم بولتا ہے کہ کوئی بات بھی بولو تو نفیس انداز میں بولو جی، خوبصورت انداز میں بولو، نہیں تو مار بھی کھاؤ گے. اب ایک بوڑھی وہاں ہے، اماں یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ بیٹا یہی راستہ جاتا ہے. اے میرے باپ کی عورت، تیرے باپ کی عورت. بات وہی ہے نا. اماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باپ کی بیوی. لیکن قول سدید نہیں ہے نا، وہ طریقہ بتائے گا. بات وہی ہے. میرا رب سنڈاس نہیں کرتا ہے. رب نے کیا کہا؟ کانا یا کولانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا نتیجہ قضائے حاجت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یہ تھا چھٹے